معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کرونا وائرس کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے، اور جو دوست اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا۔ آج کا ہمارا ٹاپک رمضان المبارک کی نسبت سے زکوٰۃ پر ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب پیورٹی اور انکریز کے ہے، یعنی کہ پیورٹی سے مراد پاکیزہ کرنا، اور انکریز سے مراد جو ہے وہ برکت ہونا یا بڑھنا۔ اسلامی شریعت کے مطابق یہ زکوٰۃ ہمارا تیسرا اہم رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں کہ اے رسول، ان کے مال سے زکوٰۃ قبول کر لو، اور اس سے تم ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ کرتے ہو، اور ان سے تعلق اور وابستگی کا اظہار کرو کہ تمہاری دعا اور حوصلہ افزائی ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ قبول کر لیں، اس سے وہ ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو جائیں گے، اور تمہاری بھی ان سے وابستگی ہو جائے گی، اور تمہاری دعا ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے لیے باعث تسکین بنے گی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اصل میں زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کی کمی اور اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ یہ مال خرچ کرنا دراصل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو جس کی محبت زیادہ ہوگی اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ مال کا خرچ کرنا اصل میں انسان کا یہ عملی ثبوت دینا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے مال کی نسبت یا دنیا کی نسبت۔ دین کی اصطلاح میں زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، یعنی کہ ہمارے مال کے کمائی میں اگر کہیں کسی جگہ بھی کوئی کسی قسم کی کوتاہی، غلطی ہو، کمی زیادتی ہو، تو یہ جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا مال ان تمام کوتاہیوں سے پاک ہو جاتا ہے، یا ان کوتاہی کے سبب جو ہمارے مال میں خرابی کی وجہ بننے والی ہے اس وجہ سے ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ان کا یہی مال ان کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹھیں ان سے داغی جائیں گی۔ اصل میں زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ سال میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال کو امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور یہ کام بھی امیروں سے خود کروایا جائے، تاکہ امیروں کے دلوں میں مال کی محبت کم اور اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے، اور مال جو ہے وہ صرف امیروں کی حد تک کی گردش نہ کرتا رہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں سے غریبوں کو مال اس لیے دلوایا تاکہ مال صرف امیروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے۔ تو اس کا مقصد سے تو ہم لوگ آگاہی ہم لوگوں میں ہے۔ اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ ہم زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کریں، یعنی کہ ہم اپنے مال میں سے کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور کب دینی ہے۔ تو ہمارے ہاں رمضان المبارک کو لوگ چونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور صبح شام ہم لوگ ایک بہت خالص قسم کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم نے اور ہمیں یہ بھی اس میں روایات بھی سنائی جاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی ہم کام کریں گے اس ہر نیکی کا ہمیں 70 گنا اضافی ثواب ملے گا۔
تو اسی پیش نظر ہم دوستوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زکوٰۃ کا کام جو ہے وہ بھی رمضان المبارک میں کریں۔ اس سے ایک تو لوگوں کو جو ہے کہ رمضان المبارک کے بعد آنے والے تہوار عید الفطر میں بھی لوگوں کی مدد ہو جائے گی، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے میں اور اس کی ساری ضروریات کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ اس کے لیے جو نصاب اسلامی شریعت میں مختص کیا گیا ہے، اس میں سب لوگ ویسے جانتے بھی ہیں لیکن میں پھر بھی دہرا دیتا ہوں۔ 52 تولے چاندی یا 8.5 تولے سونا یا زرعی پیداوار جو 650 سے 750 کلو گندم یا جو ہو، تو اس کے مطابق جو بھی مال آپ کے پاس سال بھر محفوظ رہے، یعنی کہ سیونگ میں آئے آپ کی، تو اس مال پر سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، جس میں اس کی کیلکولیشن میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اگر اس نصاب سے زیادہ سونا یا چاندی یا ہمارے پاس پروڈکشن ہے زرعی کی، اس پر ہمیں 2.5% زکوٰۃ کے لیے جو کیلکولیشن کرنی ہے، اس میں ہمیں سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت اور ذاتی استعمال کے علاوہ پراپرٹی پر جس کی ہمیں آمدنی وصول ہوتی ہو، اس سب کو ہمیں ٹوٹل کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ ہماری کتنی بنتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی صاحب کے پاس 10 تولے سونا ہے، 100 تولے چاندی ہے، $2,000 پڑے ہوئے ہیں، اور فیکٹری میں موجود مال تقریباً 50 لاکھ روپے کا ہے، اور ایک گھر بھی ہے جس کا کرایہ آتا ہے، اور کچھ زرعی زمین بھی ہے جس سے انہیں کوئی 1,000-2,000 کلو گندم آتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کی اماؤنٹ کی کیلکولیشن کرنی ہے ہمیں۔ علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو زیور سونا چاندی جو آپ لوگوں کی مسلسل استعمال میں ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک انگوٹھی خواتین پہنی رہتی ہیں ہر وقت، یا کوئی 2 بالیاں، یا 1 چوڑی یا 2 چوڑی یا 1 کڑا جو بھی پہنا جاتا ہے، وہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں نصاب کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اللہ کی رضا کے لیے وہ جو تھوڑا سا سونا آپ پہنتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کر لیں، لیکن اگر شامل نہ کریں تو اس میں شریعت کے مطابق اس کی چھوٹ ہے۔ تو اب آپ 10 تولے سونے کی قیمت کیلکولیٹ کر لیں، یعنی کہ جو سونا آپ فروخت کرنے جائیں گے تو جو سنیارا آپ سے اس قیمت کی خریدنے کے وقت آپ کو جو اس کی اسسمنٹ دے گا، آپ نے وہ قیمت لینی۔ اور اسی طرح چاندی ہے یا ڈالرز جو آپ ابھی توڑوائیں گے تو اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے، آپ نے اس کرنٹ ریٹ کے مطابق اس کی کیلکولیشن کر لینی ہے۔ اسی طرح فیکٹری میں موجود جو آپ کا مال ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال آپ کا اتنے میں فروخت ہوگا، اس اماؤنٹ کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کا گھر کا کرایہ آتا ہے یا زرعی زمین سے جو بھی پروڈیوس ہے، اس کی جو بھی اسسمنٹ ہے، یہ آپ لوگ بخوبی باندازے سے کر سکتے ہیں۔ یا جن لوگوں کے پاس نہیں ہو تو وہ اس سے متعلقہ جہاں پہ بھی وہ یہ فروخت کرتے ہیں وہاں سے اس کا ریٹ لے سکتے ہیں۔ تو ریٹ لے کے ان ساری اماؤنٹ کو آپ لوگوں نے جمع کر لینا ہے۔ یہ جو بھی اماؤنٹ آپ کی بنے گی، 50 لاکھ بنتی ہے، 100 لاکھ بنتی ہے، اس اماؤنٹ کے اوپر آپ نے اس کو یا تو آپ 40 سے تقسیم کر دیں یا اس کا 2.5% لے لیں، ایک ہی بات۔ تو یہ 2.5% کی اماؤنٹ، لیٹ سے آپ کی 1 کروڑ روپے کے اوپر آپ کی اماؤنٹ بنی ہے 2.5 لاکھ روپے، تو اب یہ 2.5 لاکھ روپے آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے۔ اس میں آپ کے لیے سخت پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ ایک وقت میں اکٹھے ہی دیں۔ آپ اس سلسلے میں جو بھی پروگرام بنائیں، یا ابھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے صرف 50,000 روپے ہی کے لیے آپ کے جن کو آپ نے مستحق سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا، تو ابھی آپ ان کو 50 یا 60,000 یا 1 لاکھ روپے دے سکیں گے، تو باقی 1.5 لاکھ روپے آپ اس کو زکوٰۃ فنڈ کے طور پہ اپنے پاس سیپریٹ محفوظ کر لیں، کیلکولیٹ کر لیں یا لکھ لیں۔ یا ابھی رائٹ ناؤ آپ کے پاس کیش کی صورت میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ ابھی 50,000 یا لاکھ روپے دے سکتے ہیں، اور باقی 1.5 لاکھ روپے ابھی آپ کے پاس رائٹ ناؤ کیش کی صورت نہیں ہے، یا جو بھی حالات ہیں اس وقت آپ کے کچھ پیسے پائپ لائن میں ہیں، تو آپ اس میں سے جو بھی مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ ابھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور بقایا پیسے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اسے جو بھی آپ مناسب سمجھیں، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یعنی کہ اگلی زکوٰۃ کے آنے سے پہلے آپ اس کو تقسیم کر دیں،
تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات اور اہم ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے طور پہ کچھ پلاٹس اور کمرشل پراپرٹیز ہوتی ہیں جس کی اسیسمنٹ وہ ابھی کر تو سکتے ہیں لیکن وہ ابھی فروخت نہیں کرتے، بلکہ اس کی صرف کرایہ آ رہے ہیں، تو اس کرائے کی آمدنی جو آپ کو سال بھر کا کرایہ آئے گا وہ تو آپ نے زکوٰۃ میں دے دیا ہے۔ لیکن جس سٹیج پر بھی آپ اپنے اس گھر کو یا اس پراپرٹی کو جو آپ کے استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، اس کو جب بھی آپ فروخت کریں گے تو اس ساری اماؤنٹ، جو اماؤنٹ آپ کی فروخت ہونے پر آئے گی، تو ظاہر ہے وہ آپ کی خریدی ہوئی اماؤنٹ سے اس کا کافی ڈفرینس ہوگا جب آپ اسے فروخت کریں گے۔ تو ایسی صورت میں آپ حاصل ہونے والے جو اماؤنٹ ہے اس سب پر بھی آپ 2.5% دیں گے، تو یہ اس سے آپ کی اس پراپرٹی کی بھی ایک دفعہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ہر سال کے جتنے سال بعد آپ نے اسے فروخت کیا، بلکہ جب بھی آپ اسے فروخت کرتے ہیں، 5 سال بعد فروخت کرتے ہیں یا 10 سال بعد فروخت کرتے ہیں، تو آنے والی اماؤنٹ جو بھی آپ کی جو بھی کروڑوں میں ہوگی اس پر بھی آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ لیکن فی الوقت ہر سال میں جب آپ کے پاس اس پراپرٹی کا صرف کرایہ آ رہا ہے یا آمدنی آ رہی ہے، تو اس صرف آمدنی کے اوپر آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، اب نیکسٹ کویشچن ہے کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت فقراء، مساکین اور اس پر یہ زکوٰۃ جمع کرنے والے عملے پر اور مسافروں پر اور دفاع پر اور مسافروں کی سہولیات پر، ان سب کو جو ہے نا آپ اس پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے اس میں فقراء، یعنی کہ جس کی مالی طور پر کمر ٹوٹ جائے وہ لوگ فقراء میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جن کی جو اپنے طور پہ گھر کے معاملات کو یا نہیں چلا سکتے اور ان کے گھر میں بہت کھانے پینے کی تنگی ہو گئی ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اسے مانگنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اسی طرح دوسری طور پر جو ہے مسکین ہیں، وہ لوگ جن کا کاروبار مالی معاشی تنگی کی وجہ سے بند ہو جائے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی کہ ان کے گھر کا نظام نہیں چل رہا اور وہ نہ ہی ہاتھ پھیلا کے مانگ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے والا عملہ، ویسے تو یہ زکوٰۃ کا ایشو سارا گورنمنٹ کا ہیڈ آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کے اور یہ تمام فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں اور مسافروں اور دفاع کے اوپر اسپینڈ کرے، لیکن پاکستان میں ابھی یہ نظام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ان معاملات کے لیے ہم سے انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ لیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کو ہم اپنے طور پر چیریٹی کے طور پر فقراء اور مساکین اور غریبوں میں ہم خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے قیدیوں اور ایسے قیدی جو کہ اپنی سزا بھگت چکے ہیں لیکن ان کے اوپر کچھ جرمانہ ہے، اس جرمانے کی ادائیگی جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسے قیدیوں کے وہ پیسوں کی ادائیگی ہم اپنی زکوٰۃ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور مقروضوں کی ادائیگی، یعنی کہ ایسے لوگ جو مقروض ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ابھی حالات ایسے نہیں نظر آ رہے کہ نہ ہی ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش اب ایسا ہے کہ وہ اس قرضے کی ادائیگی کر سکیں اور وہ پریشان ہیں، تو ایسے مقروضوں کی ادائیگی میں بھی ہم اپنی زکوٰۃ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے مقروض نہیں جن کی پراپرٹیز ہیں، بزنس بزنس میں انہوں نے قرض لیا ہوا ہے بزنس کی پروموشن کے لیے یا اپنے گھر کے کام کے لیے یا گھر بنانے کے لیے، تو ان کو نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ جو غنی مقروض ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ ایسے مقروض لوگ جو کہ اپنی ادائیگی اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی سے نہیں کر سکتے اور وہ پریشان ہیں اور کافی عرصے کوشش کے باوجود بھی وہ مقروض ہیں، تو ایسے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ وہ قرضہ اتار لیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں، یعنی دفاع کے طور پر، ملک کے دفاع کے، یہ ویسے ہیڈ آف اسٹیٹ کا معاملہ ہے، اس میں تو ہمارے ہاں یہ چیز رائج نہیں ہوتی، اور مسافروں کی سہولیات کے لیے یہ بھی گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ گورنمنٹ راستوں میں ایسے اسٹیشن بنائے جہاں پہ مسافر اسٹے کریں اور ان کے لیے سہولیات پیدا ہوں اور ان کو سیفٹی کے لیے فورس پرووائڈ کی جا سکے تاکہ مسافر ٹریول کرتے ہوئے کہیں لٹ نہ جائیں، اس سے متعلق وہ معاملات ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو بھی جو کہ ضرورت مند ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں اور ان کے ہاں ایسے معاملات نہیں ہیں کہ وہ
اپنی ضروریات زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ آپ اپنے عزیز و اقارب میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سوال ہے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ شریعت کے مطابق زکوٰۃ اس غنی کو جو کما سکتا ہو اس کو ہم نہیں دے سکتے، اپنے والدین کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ میں ہے تم اور تمہارا مال سب تمہارے ماں باپ کی ملکیت ہے، تو یہ مال تو ہمارے ہے ہی ماں باپ کا، تو ہم اس میں سے زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد کو، بیوی بچوں کو، دادا پوتا وغیرہ کو، جو ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کی ہمیں ویسے ہی خیر خواہی کے لیے ان پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، ان پہ ہم اپنی اس زکوٰۃ کو نہیں خرچ کر سکتے۔ ہاں، غریب عزیز و اقارب کے اوپر ہم جو ہے، رشتہ دار جو ہیں ہمارے، ان کے اوپر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے اس معاملے کو جس حد تک آپ کو واضح کیے جا سکے اس پہ واضح کر لوں۔ قرآن کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے معاملے پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حکومت قائم کی تھی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ و صدقات دیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع ہوتے تھے، اور حکومت وقت ہی ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہی تھی جس سے وہ تمام غریبوں، فقراء، دفاع اور مسافروں کے لیے اور ہر ضرورت کو جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے طور پر ان پیسوں سے ہینڈل کرتی تھی۔ اب چونکہ ہمارے ہاں کچھ ٹیکسز گورنمنٹ علیحدہ لیتی ہے اور زکوٰۃ بھی بینکوں میں کاٹتی ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ہسپتالوں میں غریبوں کے علاج کے لیے اور بہت سارے ایسے کاموں میں خرچ کر سکتی ہے جس کی جو ہے وہ حکومت ضرورت سمجھتی ہے۔ بہرحال یہ ہم چونکہ اپنے طور پر دیتے ہیں زکوٰۃ، تو لہٰذا اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جس حد تک وضاحت سے میں بیان کر سکوں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس مال کو قبول و منظور فرمائے، اور اس سے ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان سب کی بھی جو ہے وہ اس میں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے اور اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب آپ کو پیشگی رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت تندرستی کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔